الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی دعوت و تبلیغ کے متعلق، تو اسی سلسلے کو لے کر اب آگے چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو، دنیا کے اندر جب جب دین پر مشکلات آئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے ذریعے سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا ہے. یعنی مسلمان تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اسلام زندہ نہیں، اسلام ختم نہیں ہو سکتا، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. جو دین حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ دین حق جو ہے صرف اسلام ہے. جب بھی اسلام پر کوئی ایسی پریشانی آئی ہے تو اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طریقے سے زندہ فرمایا. کچھ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایسے آئے ہیں کہ بعض موقعوں پر ایسا لگا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، کہ اب مسلمان بالکل باقی نہیں رہیں گے اور اسلام کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو زندہ فرمایا اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتوں کو پیدا فرمایا. کتنی؟ دو جماعتوں کو پیدا فرمایا. ان میں سے ایک علماء کی جماعت ہے کہ جب تک علماء رہیں گے دین مٹ نہیں سکتا، دین ختم نہیں ہو سکتا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو پیدا فرمایا کہ وہ دین پر محنتیں کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں. اب کوئی بیان کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں، کوئی تقریر کے ذریعے سے، کوئی کتاب لکھ رہے ہیں اور کوئی لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلا رہے ہیں. تو ایک تو کام یہ ہے، ایک جماعت علماء کی جماعت ہے. اور دوسری جماعت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے پیدا فرمایا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، شراب سے روکتے ہیں، زنا سے روکتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعت کو پیدا فرمایا. تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ ہم عالم نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تو میں دین کا داعی تو بن سکتا ہوں، لوگوں کو کلمے کی طرف، لوگوں کو اسلام کی طرف تو بلا سکتا ہوں. اسی طرح وقت تھا 1800 کا، تو اس وقت انگریزوں کی ایسی حکومت آئی کہ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، کہ اب اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے. تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک بات کو پیدا فرمایا اور انہوں نے اس کام کو شروع کیا. وہ تو ان کے 250 مکاتب تھے، 265 مکاتب تھے ان کے، 265 جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کا جلسہ ہوا. تو جب جلسہ ہوا تو ایک بچے کو قرات کے لیے بلایا گیا. اب جلسہ کہیں بھی ہوتا، پہلے قرات ہوتی ہے، بعد میں بیان ہوتا ہے. تو پہلے قرآن پاک سے ابتدا ہوتی ہے. تو ایک بچے کو بلایا گیا. تو جس بچے کو بلایا اس کے جو پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہیں اور اس کے بڑے بڑے بال ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ بچہ قرات کرے گا. تو جب اس کو بٹھایا تو اس نے قرات کی. اب ادھر یہ بھی حیران ہو گئے کہ ہمارے مدرسہ کا بچہ ہے، قرات بھی کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اس کے حلیہ دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا یہ بچہ حافظ ہے. تو جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ماحول کا اثر ہے اور تربیت کا اثر ہے، یہاں پر ایسے ہی ماحول ہے. تو ان کا دل جو ہے ٹوٹ گیا اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے کہ اب میں مدینہ میں رہوں گا، یہاں نہیں رہوں گا. بہت سارے لوگ پہلے مدینہ کو چلے جاتے تھے اور اپنی زندگی کو جو ہے مدینہ میں لگا دیتے، وہیں سے جو ہے ہمارا جنازہ اٹھے گا.
کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے لوگ اٹھیں گے وہ جنت البقیع سے اٹھیں گے، یعنی سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر، پھر عمر اٹھیں گے، اور پھر جنت البقیع میں جو لوگ ہیں وہ اٹھیں گے۔ اور فرمایا کہ حضور نے کہ جنت البقیع میں سے 70,000 لوگ ایسے اٹھیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا جنت۔ کتنی بڑی ہے! تو ہمیں ایسی دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت مدینے کی موت دے، کہ جب مدینے جائیں تو واپس الٹ کے نہ آئے۔ اب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو رو رو کے جاتے ہیں یہاں سے لوگ، کئی کو ان کی گھر کی اتنی پریشانی رہتی، گھر کی پریشانیوں کو دیکھ کر نہیں، خوشی خوشی جانا کہ میرے نبی نے اور میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، اب میں وہاں سے واپس نہیں آؤں گا۔ اور جب جائے بھلے ہی وہ 30 سال کا ہو جانے والا، لیکن بچوں کو بول کے جائے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، میرے لیے دعا کرنا کہ میری موت وہاں پر آئے۔ کیونکہ حضور کے قریب میں بھی جو آدمی دفن ہو گیا تو اس کو عذاب ہو ہی نہیں سکتا، کہ جنت البقیع میں جو آدمی دفن ہے کیا اس کو عذاب ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا گمان ہی نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو جائے۔ تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جب مدینہ بلائے تو پھر مدینے سے واپس یہاں نہ بھیجائے۔ پہلے بہت سارے لوگ ایسے جاتے تھے، تو اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی اب 265 مکتب چل رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو مدینہ میں سوئے، خواب میں حضور آ گئے، حضور نے فرمایا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ میرا دل ٹوٹ گیا، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ واپس جائیں، اللہ آپ سے دین کا کام لے گا۔ تو انہوں نے اپنے خواب اپنے جو ہے شیخ تھے، ان کو شیخ کو بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ واقعی میں کوئی کام لیں گے۔ تو وہ آ گئے یہاں پر۔ جب وہ یہاں پر آئے تو جب وہ دین کا کام کرتے تھے، تو وہ جب بھی دین کا کام کرتے تھے تو ان کا سر بھاری ہو جاتا تھا، سر میں درد اور سر بھاری ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے جو ان کے شیخ تھے مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا کہ حضرت میں جب بھی دین کا کام کرتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں یا لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہوں، میرا جو ہے سر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھا، کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جب بھی ذکر کرتے یا دین کا کام کرتے تو ان کا سر بھی بھاری ہو جاتا تھا۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی کام لیں گے، آپ سے بھی اسی طرح کام لیں گے۔ تو انہوں نے دعوت تبلیغ کو شروع کیا، جس طرح میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا۔ تو جب آئے تو ایک خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، حضور نے بتایا، آئے اور کام کو شروع کیا۔ آج ہمارے سامنے یہ کام ہے، اور زندگی نہیں ملی، تھوڑی زندگی ملی، لیکن تھوڑی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا کہ آج تک وہ کام جو ہے پوری دنیا پر غالب ہے۔ دیکھو تبلیغ والوں نے کتنے لوگ ایسے تھے جو شراب خانوں میں پڑے رہتے تھے، تبلیغ والوں نے ان پر محنت کی، انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ ہزاروں کارگزاریاں ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی کارگزاری ایک کتاب ہے اتنی موٹی، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی کارگزاری، اس میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اس میں یہ لکھا ہے کہ چند نوجوان یہاں سے افریقہ کو گئے، اور باہر کنٹریز میں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، وہاں پر کلب ہوتے ہیں اور جس میں ناچ گانا ڈانس ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگ جماعت میں گئے، اور تو ان کو معلوم ہوا کہ کلب میں جو ہے فلاں کوئی مسلمان ہے کلب میں، تو وہ مسلمان سے ملنے گئے اور ان کو دین کی دعوت دی، ان کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے، بات ختم۔ اب دوسرے دن اب یہ مسجد میں آ گئے، دوسرے دن کچھ لڑکیاں 5-6 لڑکیاں جوان وہ اس مسجد کے باہر آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو مسجد میں آپ کے اندر جو حضرت ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ گئے، پردے سے ان سے ملے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ تو کون ہوا کہ آپ جس کلب میں رات گئے تھے ہم اس میں ڈانس کرنے والیاں ہیں، ہم وہاں ڈانس کرتی ہیں۔ تو وہ بھی حیران ہو گئے، کل تک ڈانس کر رہی تھی، آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ کلمہ پڑھنے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے 4-5 ساتھی وہاں پر گئے تھے نا ایک مسلمان سے ملنے، تو ہم نے ان ساتھیوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اسی لیے جاتے ہیں ہمیں دیکھیں، جو وہاں جاتے ہیں آج تک ہمیں اس کلب میں ڈانس کرتے ہوئے سالوں ہو گئے، لیکن آج تک کوئی ایسا انسان آیا ہی نہیں جس نے ہمیں نہ دیکھا ہو۔ یہ پہلے آدمی ایسا آئے ہیں کہ جنہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ تو جب انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، ان کا جو ہے مذہب ہے وہی حق ہے، آج ہمیں کلمہ پڑھا تو انہوں نے وہاں پر کلمہ پڑھا۔ تو یہ لوگ نظروں کی حفاظت کرنا سکھاتے ہیں۔ اور آپ مسجد میں آئیں گے تو ایک ہی بات ہوتی ہے، جب تبلیغ والے کسی کو پکڑ کر لے کے آتے ہیں تو صرف اس کی توحید کی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی جماعت المسلمین کے تھے، جماعت المسلمین کے ایک آدمی تھے، تو ان کو دل میں ذرا لڑائی کا وہ ہوا، میں بھی کس سے لڑائی لڑوں گا۔ تو آج کل بہت سارے فرقہ پیدا ہو گئے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں کس سے لڑائی لڑوں۔ اب ان کو سوچتے رہے میں کس سے لڑوں۔ تو انہوں نے کسی کو بتایا نہیں۔
تو میں کہا کہ جماعت آئی تھی مسجد میں ان کے ساتھ مل گیا، میں ان کے ساتھ ذرا 3-4 دن رہوں گا اور پھر ان کو چھیڑوں گا، پھر لڑائی کروں گا۔ اب وہ ان کے ساتھ آ گئے کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہوں گا، ٹھیک ہے پھر 3 دن رہوں۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ کوئی مسلک کی بات شروع کریں گے تو میں اس مسلک کی بات پہ اور مسائل پہ ان سے بحث کروں گا۔ تو وہ آئے تو اب انہوں نے خوب جو ہے یوں چوڑ کے نماز پڑھی اور خوب اس کو ایسا، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے اپنی باتوں کو شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہاں کوئی بات نہیں کرنا، یہاں صرف ایک ہی بات ہوگی، یہاں صرف اللہ اور رسول کی بات ہوگی، دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہاں صرف یہ بات ہوگی کہ اپنے ایمان کو کیسا بنایا جائے، اپنے آپ کو اس قابل کیسا کیا جائے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کے ہمیں جواب دینا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوگا تو اس سے 5 سوال ایسے ہوں گے کہ جب تک ان 5 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے سکتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ 5 سوال۔ سب سے پہلے پوری عمر کا حساب دیو، پوری عمر آپ نے کہاں گزاری، آپ پوری عمر کا حساب دیو۔ دوسرا حساب آپ اپنی جوانی کا حساب دیں، بچپن کا نہیں، بڑھاپے کا نہیں۔ کیوں جوانی کا حضور نے کیوں فرمایا؟ جوانی کا اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں تو آدمی مسجد کا کونا پکڑ ہی لیتا ہے۔ بہت سارے آدمی ایسی جوانی میں خوب عیاشی کی، خوب مستی اور خوب جو ہے ادھر ادھر منہ مارا، سب کچھ کرا، بڑھاپے میں آ کے وہ بولتے نا بلی سو چوہے کھا کے ہج کو چلی، تو وہ حساب ہو گیا۔ تو اصل جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جوانی کا حساب ہوگا۔ دوسرا سوال، پہلا سوال پوری عمر کا، دوسرا سوال جوانی کا ہے، بڑھاپے کا نہیں۔ بڑھاپے میں تو آدمی مسجد کا کونا کہیں نہ کہیں پکڑ لیتا ہے، کیسا بھی اللہ اللہ کر ہی لیتا ہے۔ اصل بات یہاں جوانی کی ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ جوانی کا ہوگا۔ تیسرا سوال حضور نے فرمایا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال۔ چوتھا سوال کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں کہ مال کہیں سے بھی کما لیا اور بعد میں جو ہے مال ادھر ادھر سے 2 نمبر سے مال کما لیا، سود اور ادھر سے مال کما لیا، بلڈنگیں بنا لی، کاریں خرید لی، اب آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، ایسا نہیں۔ بلکہ یہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ یہاں ایسا نہیں کہیں سے بھی لوٹ لیا 2 نمبر کا اور ادھر ادھر سے جو ہے دھوکہ دھڑی سے کما لیا، اس کے بعد آدمی مسجد میں بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال یہ ہے کہ مال کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال ہم نے تمہیں عقل دی، اس عقل سے تم نے کتنا علم حاصل کیا، اور جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کیا بھی نہیں کیا۔ ایسا نہیں دوسروں کو بتانے کے واسطے میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں لیکن اپنے آپ عمل کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کوئی باتیں نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ تمہیں اپنے عقل سے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس علم کے ذریعے سے جو ہے اپنے اوپر وہ عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی دوسروں کو بتانے کے واسطے ہوں بس میں خود نہیں کروں گا، میں خود تو نماز نہیں پڑھتا اور ساری بستی میں پھر رہو میں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ایسا نہیں۔ بلکہ مجھے پہلے آج ہمارے بچے کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ ہم خود نماز سے دور ہیں، ہم خود نماز سے دور ہیں۔ آج ہمارے بچے جھوٹ کی بول رہے ہیں، کوئی ہمیں باہر بلانے آیا میں گھر میں ہی ہوں، بچوں کو بولتے ہوں ان کو بول دو میں گھر میں نہیں ہوں۔ بچوں کیا بولتے ہیں؟ بچوں کو بول دو کہ ان کو بول دو میں گھر میں نہیں ہوں۔ اب اس نے یہ بول دیا ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں، بچوں کو جھوٹ سکھا دیا۔ ابھی آدمی یہ کہے کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بولنا، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ تو خود سکھایا ہے ہم نے۔ تو حضور نے فرمایا پانچواں سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور پانچواں سوال جو ہے آپ نے علم کتنا حاصل کیا اور اس علم پر عمل کیا بھی نہیں کیا، اس علم پر کتنا عمل کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہمیں موٹی موٹی باتیں بھی مسائل کی نہیں معلوم ہیں، موٹی موٹی باتیں مسائل کی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آج ہماری وضو کیسی ہو رہی ہے، آج ہم باتھ روم میں بیٹھے ہیں اور باتھ روم کا ڈبہ نیچے رکھا ہے، وہیں پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب کی چھینٹ ڈبے کو لگ رہی ہے، اس ڈبے سے ہم وہی ڈبے سے استنجا کر کے مسجد کو آ گئے، وہ ڈبہ تو ناپاک ہو گیا بھائی، کیونکہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ ڈبہ نیچے رکھا ہوا ہے اور اس میں پیشاب کی چھینٹیں لگی ہیں۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک قبر کے 2 قبریں تھیں، تو آپ دونوں قبروں کے پاس رکے اور آپ نے جو ہے ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ سے 1-2 ٹہنی کو توڑا، ایک اس قبر کے پاس لگا دیا، اس قبر کے پاس لگا دیا، آپ چل دیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں لگائی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو کس عمل کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، ان کا کون سا گناہ تھا؟ تو حضور نے فرمایا ایک آدمی ان میں ایسا تھا جو لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک وہ کسی کی برائی کر نہیں لیتے، چغلی کر نہیں لیتے، ان کے پیٹ میں درد اٹھتا رہتا۔ تو حضور نے فرمایا یاد رکھیں کہ اس کو، اب وہ آدمی جو تھا وہ ویسا ہوگا ٹھیک کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا اس وقت تو منافق ہوگا وہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، چغلیاں کرتا ہے،
یہاں کی بات لے کے وہاں پہنچاتا ہے، وہاں کی بات یہاں لے کے دونوں میں آپس میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو دوسرا قبر میں جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جو کتنا ہلکا ہے۔ لیکن ہم اس کو سوچیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا کیسا رہ سکتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ آدمی اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ رہا۔ آج ہم مسلمان ٹھہر کے پیشاب کرتا ہے، آج مسلمان اگر وہاں بھی پیشاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی ذرا احتیاطی سے پیشاب کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈبے کے جو ہے چھینٹیں پیشاب کے ڈبے میں جا رہی ہیں اور اسی ڈبے سے ہم نے استنجا کیا اور نماز کو آ گئے، ہم تو ناپاک ہو گئے نا، ناپاک ہو گئے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جو جماعت اسلامی کے آدمی تھے، اب انہوں نے لڑائی کرنی شروع کی کہ ان دل میں سوچا مجھ سے کوئی لڑائی کرے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں کوئی بات نہیں، یہاں ایک ہی بات ہوگی، ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی بات ہوگی۔ یہاں انہی سوالوں کی تیاری ہوگی جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کریں گے، ان سوالوں کی تیاری ہوگی اور انہی سوالوں کے جواب ہمیں تلاش کرنے ہیں بس۔ اب وہ ایک دن رہے لوگوں کو چھیڑتے رہے، دوسرے دن رہے، تیسرے دن رہے، اب وہ 4-5 دن رہے، اس کے بعد انہوں نے سب کو جمع کیا، جماعت والے ساتھی کو بتایا کہ میں یہاں اس ارادے سے آیا تھا، آج مجھے 5 دن ہو گئے ہیں لیکن آپ نے مجھ سے کوئی ایسی باتیں کی نہیں، آج میں اعلان کرتا ہوں اگر کوئی اس دھرتی پر اس زمین پر حق پر ہے تو یہ جماعت والے حق پر ہے کہ انہوں نے مجھے چھیڑا نہیں، یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اسی طرح لوگ جو ہے فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں، فضائل اعمال میں جو ہے ضعیف حدیث ہے، تو ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اگر فضائل اعمال ضعیف حدیث ہے تو آپ ایک قوی حدیث اور حسن حدیث کی جو ہے کتاب لکھ دیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ جو ہے جائیں اور 1 مہینے کے اندر موٹی کتاب لکھ کر لیں تو آدھی پریشان ہوتا ہے اگر میں کیسے لکھوں موٹی کتاب، تو لوگ بولتے فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث ہے، تو ہم بولتے ہیں ان کو بھائی آپ ایک اچھی حدیثوں کی کتاب لکھ دو، اور فضائل اعمال جو کتاب ہے اس کتاب میں کوئی مسائل نہیں ہے اور نہ اس کتاب سے احکام ثابت کر رہے ہیں، احکام سارے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اور ایمان کو مکمل فرما دیا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اب فضائل اعمال کے ذریعے سے احکام تو ثابت نہیں ہو رہے، تواتر جو جتنے بھی احکام ثابت ہیں وہ سارے کے سارے قرآن سے ثابت ہیں، اس لیے فضائل اعمال میں مسائل کوئی بھی نہیں ہے، دلائل کوئی بھی نہیں ہے، صرف اس میں فضائل کی باتیں ہیں، صرف ان کو پڑھے گا آدمی کو ایک جذبہ ملتا، آدمی کو ایک شوق ہوتا نماز پڑھنے کا، نماز کی وعیدیں ہیں، ذکر کی وعیدیں ہیں، بس فضیلت ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فضائل اعمال پر یہ اعتراض کرنا بھی فضائل اعمال جو ہے جو اس میں ضعیف حدیث ہے، تو ہمارا کہنا ہے کہ آپ کوئی اچھی کتاب لکھیں جس میں ایک بھی ضعیف نہ ہو۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ابن ماجہ کے اندر، نسائی شریف کے اندر بہت ساری کتابیں ایسی ہیں سیاحت سیرتا کے اندر جس میں ضعیف حدیث ہے، اگر ضعیف حدیثوں کو نکالیں گے تو تمام کے تمام حدیثیں ختم ہو جائیں گی۔ ضعیف حدیثیں عمل کرنے کے واسطے ہیں، عمل جب آدمی کرے گا تو ضعیف حدیث کے ذریعے بھی عمل کر سکتا ہے۔ باقی دلائل ہیں اور جو نماز روزہ اور جو بہت ساری چیز جو ثابت کرنی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے قرآن سے ثابت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جماعتوں کو پیدا فرمایا، ایک جماعت وہ ہے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے، ایک جماعت علماؤں کی جماعت ہے۔ اب جو لوگ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کام لیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دیکھو اسلام پر ایسے وقت بہت سارے آئے ہیں جہاں ایسا لگا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، کہ اب اسلام کا نام باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، چنگیز خان ہلاکو خان۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، آدھی دنیا پہ مسلمان حکومت کرتے تھے، آدھی دنیا پر، بلکہ آدھی دنیا سے زیادہ مسلمان حکومت کرتے تھے پوری دنیا پر، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمان حکومت کرتے تھے۔ لیکن مسلمان اس وقت جو ہے اپنے اصولوں کو بھول گئے، اصولوں کو توڑنے لگے، اور یہ ہوا کہ عید کا دن ہے اور بغداد کا بادشاہ ہے مسلمان، عید کا دن ہے اور عید کے دن اپنے گھر سے چلا ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب عید گاہ پہنچا تو اتنا شور شرابہ ہوا، ڈھول تاشے اس کے ساتھ، حالانکہ اسلام میں ڈھول تاشے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان اپنے آپ کو بھول چکے تھے، اپنی فطرت سے ہٹ چکا تھا۔ جب مسلمان یہ بادشاہ بغداد سے عید گاہ کے لیے چلا ہے، عید گاہ زیادہ دور نہیں ہے، 2-4 کلومیٹر ہوتی ہے عید گاہ، جہاں بھی دیکھو آپ عید گاہ کوئی 200-300 کلومیٹر نہیں، 2-4۔ جب اپنے گھر سے عید گاہ کی نماز پڑھنے چلا ہے تو عید گاہ پر یہ بادشاہ عشاء کے وقت پہنچا اور عید کی نماز عشاء کے بعد ہوئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ بھول چکے تھے اور مسلمان کی حکومت ہے۔ لیکن اب تاتاریوں کا عذاب آیا، چنگیز خان کا اصلی نام ہے تموجن، چنگیز خان کا نام کیا ہے؟ تموجن نام ہے، اور چنگیز خان واحد ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے اکیلے نے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے، اور یہ اتنا غریب تھا چنگیز خان کہ جو بچپن میں اس کے پاس کھانے کو نہیں تھے، یہ کیا کھاتا تھا؟ اپنے گھر میں یا دوسروں کے گھر میں باہر ایک
पिंजरा रखता था चूहे पकड़ने के लिए। वो पिंजरे में जो है चूहा पकड़ता, जो चूहा इसको रात में आ जाता, उस चूहे को मार के उसको खाता है बना के। इतना गरीब था, खाने के लाले थे इसके घर में कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये पैदा हुआ था चंगेज़ खान तो इसकी मुट्ठी बंद थी ऐसा। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ ने जब इसकी मुट्ठी को खोला तो मुट्ठी में खून था। तो जो उस वक्त नुजूमी थे उन्होंने कहा कि आगे जाकर ये बच्चा बादशाह बनेगा। और लोग हैरान, यहाँ खाने बुझाने नहीं है, यहाँ चूहे मार मार के खा रहे हैं, ये आदमी बादशाह कैसे बनेगा। तो नुजूमी ने कह दिया आदमी बादशाह बनेगा। तो चंगेज़ खान, अब चंगेज़ खान 11 साल का था, लोगों ने बड़ा जुल्म ज़्यादती की इसके ऊपर। अब लोगों ने इतना जुल्म किया, एक वक्त आया जब जवान हुआ इसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो जो वहाँ का बादशाह था इसकी बीवी को लेकर भाग गया। अब लोगों ने जुल्म किया तो ये भी जालिम बन गया। जब जालिम बना तो आज तक एक ही आदमी ऐसा जिसने आधी दुनिया को फतह किया, चंगेज़ खान। अब इसने अपनी एक लश्कर बनाया और इसने अपना लश्कर बड़े हिसाब से बनाया, क्योंकि आधी दुनिया को फतह करना है और ये आसान नहीं है। इसने अपने लश्कर को ऐसा बनाया कि इसके लश्कर में सब पतले दुबले आदमी थे, मोटा कोई भी नहीं था। जो मोटा उसको निकल देता था, पतले आदमी। और हर एक आदमी को 3 घोड़े देता था। और हर एक आदमी की परवरिश जो है, चीन के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं, पूरे पहाड़ों में रहना है। और वो पहाड़ ये मिट्टी के पहाड़ नहीं, पत्थर के पहाड़ नहीं, बल्कि बर्फीले पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ों पर रात दिन बर्फ़ के पहाड़ पर रहना है। बस बर्फ़ के पहाड़ से नीचे नहीं आना, क्योंकि आधी दुनिया को फतेह करना है। अब इसने जब अपने लश्कर को तैयार कर लिया कई लाख, अब ये जहाँ जाते थे बच्चों को मार देते थे। ये पहली कौम ऐसे आई जिन्होंने बच्चों को भी मारा, औरतों को भी मारा, बूढ़ों को भी मारा, और हत्ता कि जो वहाँ के जो जानवर होते थे उन जानवरों को भी मार देते थे कि यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब ख़त्म, जानवर भी ख़त्म, औरत बूढ़े बच्चे सबको मार देते थे और आधी दुनिया को हुकूमत किया। अब चंगेज़ खान का सिलसिला शुरू है। अब चंगेज़ खान के बाद इसका पोतरा हलाकू खान आया। चंगेज़ खान के 4 बेटे थे, जोज़ी खान, तुलई खान, तोलाई खान, उक़दाई खान। अब जोज़ी जो तुलाई खान था, आपने मुझे तो तारीख़ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, आपको मालूम होगा तो कुछ गलती हो तो माफ़ करना। तो तुलई खान का बेटा था हलाकू खान। अब हलाकू खान ने भी, अब इसका इंतकाल हो गया चंगेज़ खान का। अब चंगेज़ खान का जब इंतकाल हुआ तो इसके बेटों ने इसको इस तरह दफन किया कि आज तक लोग उसकी कब्र को ढूंढ नहीं पाए। आज तक लोग इसकी कब्र को ढूंढ नहीं पाए। इन्होंने खड्डा खोदा कहीं पर, कहाँ पर कब्र बनाया, और कब्र के ऊपर 800 घोड़ों को दौड़ाया कई महीने तक, ताकि ज़मीन बिल्कुल बराबर हो जाए, किसी को इसकी कब्र भी ना मिले। आज तक चंगेज़ खान की कब्र किसी को नहीं मिली। अब चंगेज़ खान मर गया। अब चंगेज़ खान के बाद हलाकू खान उसका पोतरा आया। अब हलाकू खान ने भी इसी सिलसिले को शुरू किया, लोगों को मारना काटना शुरू किया। लेकिन हलाकू खान का मिशन ये था कि मुझे सिर्फ मुसलमानों को मारना है। और उस वक्त बगदाद आधी दुनिया से ज़्यादा मुसलमानों की हुकूमत थी, आधी दुनिया से ज़्यादा पर मुसलमानों की खिलाफत अब्बासिया। और अब हलाकू खान ने मुसलमानों को ख़त्म करना शुरू किया। ख़त्म किया तो इस तरह ख़त्म किया कि बगदाद पर उसने पहला हमला किया। और उस वक्त बगदाद जो था सबसे बड़ा मुसलमानों का कैपिटल सिटी था, और बगदाद की आबादी 20 लाख की थी। इसने सिर्फ 12 दिन के अंदर 20 लाख को मुसलमानों को ख़त्म कर दिया। 20 लाख मुसलमानों को हलाकू खान ने सिर्फ 12 दिन के अंदर ख़त्म किया। और 1 महीने तक जो दरियाए दजला है, दरियाए दजला में पानी बहता है, 1 महीने तक वहाँ पर खून बहा। और मुसलमानों ने इतनी किताबें लिखी हुई थी, लाखों हज़ारों लाखों की तादाद से लोगों ने किताबें लिखी हुई थी। आजकल तो फ़ोन है ना, फ़ोन देखते, तो उस वक्त लोगों को शौक़ था किताबें पढ़ने का। तो लोग अपने घरों में जब घर बनाते, घर बनाने से, जैसे आप घर बनाते, घर बनाने से पहले वॉशरूम बनाने का इंतज़ाम पहले ही रहता। तो उस वक्त जब लोग घर बनाते तो घर बनाने से पहले एक लाइब्रेरी ज़रूर बनाते थे, और वो उस लाइब्रेरी में हर फ़िक़े की, हर मसाइल की और हर चीज़ की किताबें रखते थे। तो उस वक्त लोगों को बहुत शौक़ था किताबें पढ़ने का। तो उसने मुसलमानों की सारी किताबों को आग लगा दिया। और 1 महीने तक दरिया दजला के अंदर खून बहा, और दूसरे महीने तक दरिया दजला का बिल्कुल पानी काला हो गया किताबों की वजह से। अब मुसलमानों का टारगेट, जो भी मुसलमानी हुकूमत थी, सब मुसलमानों को ख़त्म करना शुरू किया। अब सिर्फ 4 मुल्क बचे हैं, बैतुल मक़दिस और मिस्र, मक्का, मदीना, ये सिर्फ। और इस वक्त जो मक्का था, मदीना था, इनका दारुल हुकूमत थी मिस्र। और मिस्र के अंदर बादशाह था रुकनुद्दीन बादशाह था। अब इसने शुरू किया कि मैं मिस्र को ख़त्म करूँगा, क्योंकि इनकी दारुल हुकूमत मिस्र में है। जब मिस्र ख़त्म हो जाएगा, मक्का मदीना ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा वक्त आ गया कि लोगों ने ये सोचा कि अब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, अब इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बगदाद जो पूरी दुनिया का मशहूर सिटी और मुसलमानों का दारुल खिलाफत था, दारुल हुकूमत था, कैपिटल सिटी थी, मुसलमान जहाँ सबसे ज़्यादा थे, उसको इसने ख़त्म कर दिया। तो अब पूरी दुनिया के अंदर ये मच गया कि अब मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। अब चंगेज़ खान जो था ना, वो
ویسے ہی کسی کو فتح کرتا تھا، بھائی اس دیش کو فتح کرنا ہے، ٹھیک ہے اس کو فتح کرنا ہے، لیکن جو ہلاکو خان تھا وہ صرف مسلمانوں کے دیش کو فتح کرتا تھا، صرف مسلمانوں کو مارتا تھا اور کسی کو کچھ نہیں بولتا تھا۔ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسی وجہ ہے کہ جس وجہ میں آج کل ہمارے نوجوان بھی مبتلا ہو چکے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ مال میں پیسہ بھی آتا ہے، مال میں عورتیں بھی آتی ہیں۔ ہلاکو خان کا باپ تھا طلوعی خان، طلوعی خان کی ایک بیوی تھی دوگوس خاتون اس کا نام تھا، تو وہ عیسائی تھی۔ اب اس کے جو عورت تھی اس کے دل میں مسلمانوں سے بڑا حسد تھا، مسلمانوں سے بڑا چڑتی تھی وہ، کہ مسلمان کیوں اتنے پھیلتے جا رہے ہیں، جہاں دیکھے وہاں مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں اور عیسائی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس نے پہلے تو جو ہے طلوعی خان جو چنگیز خان کا بیٹا تھا اس کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہکا نہیں کیونکہ وہ تو ویسے ہی فتح کر رہے تھے۔ لیکن ہلاکو خان کیا ہے، اس کا عاشق ہو گیا۔ ہلاکو خان کو اپنی ماں سے پیار ہو گیا، اپنی ماں سے، سوتیلی ماں تھی اس سے۔ تو اب اس نے شادی سے جب کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہلاکو خان نے اپنی بیوی سے کہا دوگوس خاتون سے، تو اس نے کہا میں تو تیرے باپ کے نکاح میں پہلے ہی ہوں، تو ایسا کر اپنے باپ کو مار پھر مجھ سے شادی کر۔ اب اس نے کیا کہا، شراب پیتے تھے وہ، اس نے طلوعی خان کو شراب میں زہر ملا کے دے دیا، اپنے باپ کو مار دیا۔ اچھا باپ کو کیوں مارا گیا ہے؟ ایک عورت کے چکر میں۔ آج کل بھی ہمارا نوجوان والدین کا دشمن بنتا جا رہا، انہی چیزوں کے چکر میں، انہی چیزوں کے چکر میں ہمارا نوجوان بھائیوں کا دشمن بن رہا، والدین کا دشمن بن رہا، حالانکہ والدین آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں سے۔ اب آگے جا کے ہوتا کیا وہ دیکھو آپ۔ اب ہلاکو خان نے اپنے باپ کو زہر دے دیا، مار دیا۔ اب سوتیلی ماں سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اب سوتیلی ماں نے کہا کہ میں تم سے شادی تو کروں گی لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب بھی میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ سمجھ جاؤ کہ جب بھی میں آپ کے پاس آؤں گی تو میری تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی کھال نیچے بچھنی چاہیے، مسلمانوں کی کھال کا بستر ہونا چاہیے، اس کھال پر ہم آپ دونوں لیٹیں گے۔ اگر نیچے مسلمان کی کھال نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹیں گے۔ تو ہلاکو خان نے تو منع کیا، لیکن اس کے ذہن میں اس کا عشق سوار ہو گیا تھا، تو اس کو خود سوجا نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے دیش ہیں سب کو ختم کر دینے کا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں جو دیش ہیں۔ اب سب سے بڑا سو دیش بغداد تھا، تو بغداد کے اندر صرف 12 دن کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو اس کی بیوی خوش ہوتی تھی، وہاں سے مسلمانوں کی کھالوں کو کھینچ کر لاتا تھا اور اس مسلمان کی کھال کو بستر بناتا، اور اس بستر پر اس کی بیوی جو دوگوس خاتون تھی یہاں تو دونوں لیٹ کر وہ ہم بستری کرتے۔ اب یہاں ایسا لگتا تھا کہ مسلمان اب ختم ہو جائیں گے، کہ اسلام مٹ جانے والا ہے، اور جو مسلمان تھوڑے بہت بچے تھے وہ چپکے چپکے سے رہ رہے تھے، وہ بھی کسی کو ظاہر نہیں کرتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ اب مسلمان، اسلام کا نام ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کیسا زندہ کیا ہے، جس طرح 1800 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہاں رکن الدین مصر کا بادشاہ ہے، اب ہلاکو خان نے اعلان کر دیا، اور جو مصر کا بادشاہ ہے رکن الدین اس کے پاس خط بھیج دیا کہ میں تمہارے اوپر اب حملہ کرنے والا ہوں، مصر کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں۔ اب یہاں سے رکن الدین نے کیا کیا کہ ہم ہتھیار سے تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ہتھیار سے فتح نہیں کر سکتے، ہتھیار سے نہیں لڑ سکتے، تو اب کیا کرنا؟ تو انہوں نے اپنے 4-5 آدمیوں کو تاجر کا لباس پہنا کر کہ آپ تاجر کے لباس میں جائیں، آپ ایسا کریں تاتاریوں کو کلمہ پڑھائیں، تاتاریوں کے اندر جائیں، یعنی ہلاکو خان کے قافلے کے اندر جائیں، وہاں پر جائیں اور ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سے 4-5 آدمی مصر سے آئے ہیں، اب یہاں پر آ کر انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، لوگوں کو اندر مسلمان بنانا شروع کیا، کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہے، اب ہلاکو خان خوش ہے اور اسلام ایسا لگتا ہے کہ اب مٹ جائے گا، اسلام یہاں مٹنے والا ہے، لیکن اب یہ یہاں پر آئے، انہوں نے چپ کے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، لوگ اندر مسلمان ہوتے گئے۔ تو ان میں سے 2-4 جو آدمی آئے تھے ان کو کسی گناہ کی سبب جو ہے جیل بھی ہو گئے، وہ جیل میں چلے گئے۔ تو اب انہوں نے جیل میں جا کر بھی جو ہے اپنے کام کو شروع کیا، جیل میں جا کر لوگوں کو محنت کر رہے ہیں، جیل میں لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جیل میں جو ہے ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اور جہاں یہ جیل میں تھا وہاں جو حکومت تھی وہ جو جوزی خان، چنگیز خان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا جوزی خان، اس کا بیٹا تھا برکا خان، یہ جیل اس کی تھی۔ تو وہ لوگوں کو جیل میں دیکھتا کہ لوگ جیل میں ہیں، اور اب سے پہلے دیکھتا تھا تو لوگ کوئی اپنے سروں کو پیٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اچانک سے اس نے دیکھا کہ لوگ بدل گئے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور خوش ہیں لوگ۔ اب یہ پریشان ہو کے بھائی جیل میں، ہماری جیل میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔
تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان کیسے جیل میں ہیں، جیل میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ جب ان سے برقع خان ملا اور جب برقع خان ملنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جس بھی مصیبت میں پھنس جاؤ اپنے اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ہم جیل میں ہوں چاہے ہمیں سولی پر چڑھا دو ہم اپنے اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ اب وہ لوگوں سے جب ملا برقع خان، یہ ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی ہے، ہلاکو خان کے باپ کا بیٹا چاچا زاد بھائی ہے۔ اب جب یہ لوگوں سے ملا تو اس کو دین کی باتیں اچھی لگنے لگی، دین کی باتیں پسند آنے لگی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا جو جیل میں تھے یہ باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے، یہ باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے رکن الدین بادشاہ ہے وہاں پر، تو اس نے اس سے ملاقات کی، جب ملاقات کری اسلام کے بارے میں بتایا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ عجیب داستان ہے کہ تاتاری جو دنیا پر حکومت کرنے والے تھے، آج برقع خان ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، اب یہ مصر کے بادشاہ سے مل گیا، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان۔ اب اس نے جب ہلاکو خان نے جو خط بھیجا تھا مصر کے اندر کہ میں حملہ کرنے والا ہوں، اب جو رکن الدین بادشاہ تھا مصر کا، انہوں نے وہ خط اس کو دیا، کس کو؟ جنہوں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے برقع خان کو۔ اب انہوں نے خط جب پڑھا اس خط کے پیچھے لکھا کہ اگر تو نے مصر پر حکومت کرا، مصر پر حملہ کیا تو آج تو دیکھے گا کہ تاتاریوں سے لڑیں گے، کہ آج میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ خط اس کے بعد کرا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا کہ تو میرا بھائی ہے، تو مجھ سے کوئی لڑنا چاہتا ہے؟ حالانکہ چنگیز خان کی یہ وصیت ہے کہ کوئی تاتاری آپس میں لڑے گا نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، چنگیز خان بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، مصر بھی مسلمانوں کا ہے، مکہ اور مدینہ سب مسلمانوں کے ہیں، ان کی طرف سے میں لڑوں گا۔ جب یہ آیا اور ہلاکو خان کو جو ہے شکست ہوئی، ہلاکو خان یہ جنگ ہوئی نا، جب دونوں کا لمبا واقعہ ہے اتنا وقت نہیں ہے بتانے کا، دونوں کی جب جنگ ہوئی تو ہلاکو خان مارا گیا۔ اور اب چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، اب پہلا جو جوزی تھا اس کا بیٹا برقع خان مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اسلام ختم ہو جائیں گے۔ اب دوسرا بیٹا طلوعی خان کا بیٹا ہلاکو خان، اب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تیمور تغلق بیٹا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ جا رہا تھا تو راستے میں جب جا رہا تھا تو ان کو ایک بزرگ تھے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملے تو وہ راستے سے جا رہے تھے، تو راستے میں جب مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تیمور تغلق نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک بڈھے ہٹ میرے سامنے سے، ایک بڈھے میرے سامنے سے ہٹ، اس کے ساتھ کتا تھا، اس نے کہا کہ تیری کیا اوقات ہے، میرا کتا تجھ سے بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ سے کہا کہ میرا کتا تجھ سے بہتر ہے، تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ نے غصہ نہیں کیا، تو فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا تو میں بہتر ہوں، اگر اس دنیا سے میں ایمان کے ساتھ نہیں گیا، کفر کی حالت پر مرا تو تیرا کتا بہتر ہے۔ اب اس کو یہ بات بہت اچھی لگی، اب یہ ہلاکو خان کا بیٹا ہے، یہ اسلام کو مٹانے چلا ہے، اب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ نہیں سمجھ گئے کہ اس کو یہ بات پسند آئی، تو جب پسند آئی تو مولانا جلال نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی نہیں، کہ میں ابھی بادشاہ نہیں بنا، ابھی تو میں عام آدمی ہوں، جب میں بادشاہ بنوں گا اور اپنے باپ کی گدی پر بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا، شاید کہ جب میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ابھی بادشاہ نہیں بنا، کچھ دن کے بعد بادشاہ بنا۔ جب بادشاہ بن رہا تھا تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے رشید الدین، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ہلاکو خان کا بیٹا ہے تیمور تغلق، میں اس کے پاس یہ بات ہوئی، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد اس کے پاس جانا اور کلمے کی دعوت دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اب تیمور تغلق بادشاہ بن گیا۔ اب تیمور تغلق جب بادشاہ بن گیا، اب مولانا رشید الدین جو تھے ان کو وہ بات یاد آئی، اب یہ ان کے محل میں گئے تو ان کے محل کے جو سپہ سالار تھے، دربان تھے، انہوں نے اندر جانے نہیں دیا کہ اندر نہیں جانے دے گا۔ اب یہ تیمور تغلق سورج کو بادشاہ مانتے تھے، جب سورج نکلتا تو باہر ٹھہر کے اس پہ ہاتھ جوڑتا تھا، تو اب مولانا رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے محل کے باہر ٹھہر گئے۔ اب جسے سورج نکلا اور یہ اپنے محل کے اوپر چڑھا سورج کو پوجا کرنے کے لیے، انہوں نے باہر سے زور سے اذان دینی شروع کی۔ اب زور سے اذان دینی شروع کی، نے پہلی بار اذان سنی، یہ کون ہے بیوقوف، یہ کیا بولتا ہے، تو اس کو بلایا گیا۔ تو مولانا رشید الدین رحمۃ اللہ جب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا، میرے والد صاحب سے آپ نے کہا تھا کہ آج آپ بادشاہ بن گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دین کی باتیں بتائیں۔ تو جب دین کی باتیں بتائی تو اس کو دین کی باتیں پسند آئی۔ اب ہلاکو خان کا بیٹا اور اس نے اپنا نام تیمور تغلق، تو اس نے اپنا نام بدلا اور اپنا نام بدل کر احمد خان رکھا، اس نے کلمہ پڑھا۔ جو لوگ مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے چلے تھے، چنگیز خان، ہلاکو خان، انہی کے اولاد آج کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے ایک سپہ سالار کو بلایا کہ بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اعلان کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں سب کلمہ پڑھے، اور اس نے اپنے سپہ سالار کو بلایا کہ تو بھی کلمہ پڑھ۔ وہ سپہ سالار تو بڑا ضدی قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اسلام کی، آپ ایسا کرو میرا غلام ہے
میرا غلام ہے جس کو غلام کو جنگ میں لے کے جاتا تھا، وہاں جنگ ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو بولو، وہ بوڑھے آدمی تھے بیچارے، اس نے کہا کہ اس آدمی کو بولو کہ میرے غلام سے جنگ کر۔ انہوں نے کہا تو بیوقوف ہے کیا، وہ بوڑھا آدمی 70 سال کا اور یہ کیسا پہلوان ہے، جنگوں میں لڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے آدمی سے کشتی کرے، پہلوانی کرے، اگر یہ جیت جاتے ہیں، آپ کو جو اسلام کو لے کر آئے ہیں، آپ کے سامنے آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، جیت جاتے ہیں تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، ورنہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے منع کر دیا تیمور تغلق نے، بھائی نہیں، یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ مولانا رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات طے کر دو کہ میں لڑوں گا ان سے۔ تم بیوقوف ہو کہ تم 70 سال کے آدمی کیسے لڑو گے؟ کہ نہیں میں لڑوں گا۔ اب دوسرے دن مجمع جمع ہو گیا، مجمع کو جما لیا۔ اب انہوں نے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تیمور تغلق جیسا آدمی، ہلاکو خان کا بیٹا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کیا ہے، آج اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر آج میں جیت گیا یا ہار گیا تو جنا جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رات میں صبح میدان جمع ہو گیا، سب آ گئے۔ جیسے وہ سامنے آیا تو اس کے پاس تو 2 تلواریں تھیں، ابن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو خالی ہاتھ تھے۔ اس کے بعد تو بڑا لوہے کے یہ وہ پہنے ہوئے تھے، ٹوپا پہنا ہوا تھا، یہ خالی یوں ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے، مجھ سے لڑنا آیا خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں لایا، لے تو ایک تلوار لے۔ انہوں نے تلوار اس کی طرف پھینکی تو انہوں نے تلوار کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تلوار کو پھینک دیا۔ جیسا ان کے پاس آیا تو انہوں نے یوں مارا، یہاں انہوں نے یوں مارا تو دور جا کے گرا باہر۔ وہ پریشان ہو کہ یہ کیا ہے، میں تو آج تک کس سے ہارا نہیں۔ اور وہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ وہ 2 اونٹوں کو یوں اٹھاتا تھا اپنے ہاتھ میں، اس کا نام تھا جراش اس کا نام تھا۔ تو وہ 2 اونٹوں کو یوں اٹھاتا تھا۔ اونٹ میں کتنا وزن رہتا ہے، بکری کے بچوں کو نہیں اٹھا سکتے، اونٹوں کو اتنا طاقتور۔ جب انہوں نے یوں مارا صرف سینے میں تو دور جا کر گرا، تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یہ طاقت تمہاری نہیں ہے، تم جیسا بوڑھا آدمی مجھے ایسا مار دیا، طاقت تمہاری ہے، کس کی طاقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں اسی اللہ کی طرف تمہارے کو بلانا چاہتا ہوں۔ جب اس پہلوان نے جب کلمہ پڑھا تو اس کو دیکھ کر وہاں پر 10 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، سارے تاتاری مسلمان ہو گئے۔ جو تاتاری مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے وہ سارے تاتاری مسلمان ہو گئے۔ اور یہ واقعہ جو تیمور تغلق کی جو قبر ہے، آج بھی اس کی قبر پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سب آپ کے سامنے، یوٹیوب پہ سب آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی قبر پر آج بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی آج تک جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ مسلمان ہو۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف اسلام، انگریزی میں، اس نے کہا کہ مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ، لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے چلے تھے انہوں نے مسلمان کا کلمہ کیسے پڑھ لیا۔ اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بادشاہوں نے غلام کا کلمہ پڑھا، غلام بادشاہ کا کلمہ پڑھتے نا، یہ بادشاہ غلام کا کلمہ کیسا پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سب واقعات سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جب اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوئی نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے گھر سے اسلام کو آباد کیا ہے، اسی کے گھر سے۔ فرعون اسلام کو ختم کرنے چلا تھا نہیں چلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو کلمہ پڑھایا۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ یہ لفظ جو میں نے بولے ہیں یہ لفظ حضرت آسیہ کے ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظوں کو قرآن کے 28 پارے کے اندر موجود 28 پارے کے اندر یہ لفظ ہے انہوں نے۔ تو فرعون چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو کلمہ پڑھایا۔ نمرود اسلام کو ختم کرنے چلا تھا تو نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور جب آگ میں ڈالا تو آگ میں نہیں جل رہے، تو فرعون کی بیٹی اور نمرود کی بیٹی اوپر محل سے دیکھ رہی تھی، جب نہیں جلا تو پریشان ہو کے حیران ہو گئی، تو اس نے کہا کہ یہ آدمی حق ہے، یہ آدمی سچا ہے اور اس آدمی کا جو رب ہے وہ بھی سچا ہے۔ تو وہ بعد میں جب آپ نکل گئے آگ سے باہر تو آپ نے کہا، جو نمرود کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ تو جو لوگ اسلام کو مٹانے چلے تھے، ابو جہل اسلام کو مٹانے چلا تھا نہیں، ابو جہل حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک فرعون ہے، میرا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے بیٹے نے کلمہ پڑھا، حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو لوگ اسلام کو مٹانے چلے تھے اور اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ان کو تھوڑا بہت حسد تھا، تو حضور کو جب یہ کانوں میں بات پڑی کہ لوگ ان سے چڑھتے ہیں اور ان کی طرف سے ہنسے تھے، تو لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام صحابہ کو جمع کیا دوپہر میں، اور صحابہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور کبھی کسی کو جمع نہیں فرماتے تھے، دوپہر میں جمع کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ لوگ
زندوں کو مردوں کی یاد دلا کر زندوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یعنی وہ مر گیا ہے، ابو جہل ختم ہو گیا، وہ جہنم میں پہنچ گیا ہے، لیکن تم اس کی بات اس پر فٹ کر کے ان کو تکلیف دے رہے ہو، حالانکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے، اس کو سب معلوم ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا کعبے کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہرگز میں ایسا کبھی نہ سن لوں کہ اکرمہ نے کسی کو تکلیف دی ہو۔ تو تمام صحابہ نے اس کے بعد کبھی اکرمہ کو کچھ نہیں کہا۔ تو جو لوگ اسلام کو ختم کرنے چلے تھے، اب بھی آئے دن میٹنگیں ہوتی ہے، نرسنگ آنند سوامی نرسنگ آنند روز میٹنگیں کر رہا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ بات، انشاءاللہ اس کے خاندان سے کوئی کلمہ پڑھنے والا ضرور پیدا ہوگا۔ RSS کے نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کتنے لوگوں نے، وہ یہاں عامر بھائی ہمارے آئے تھے، وہ بابری مسجد کو توڑنے والے ہیں، ان سے آپ کارگزار، انہوں نے نہ جانے 50 آدمیوں کے نام بتایا کہ جنہوں نے RSS میں جو شامل تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے کٹڑ ہندو تھے وہ۔ تو سوامی نرسنگ آنند بھی انشاءاللہ اس کے خاندان سے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ بس طاقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال، ہمیں اپنے، آج مسجدیں ہماری خالی ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، لوگوں کو اگر قائل کرنا ہے ہمیں اپنے عادت اور اپنے اخلاق سے قائل کرنا ہے لوگوں کو۔ حضور کے زمانے میں جو لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجا فرمایا کہ فوج کے فوج کیوں داخل ہو گئے، یعنی فوج اس کو بولتے ہیں جو لاکھوں کی تعداد سے ہوتے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں ان کو فوج بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فوج کے فوج لوگ اسلام میں اس لیے داخل ہو گئے کہ حضور نے اپنے اخلاق دکھائے، ان کو اپنے اخلاق ان کو دکھائے حضور نے، کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو جب لوگوں پر ایسا لگا ہے کہ مسلمان اب ختم ہونے والے ہیں، اسلام اب ختم ہونے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے ان کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو سال ہے نا، آپ 2021 کا کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں، 2021 کا کیلنڈر اٹھا کر آپ دیکھیں، جو 1 جنوری تھی وہ جمعے کے دن تھی، اور آج بھی جمعے کا دن ہے، نہیں آج سال ختم ہونے والا ہے، آج بھی جمعے کا دن ہے، اور یہ جو سال شروع ہوا تھا جمعے سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن ہم نے اس کو خوبصورت نہیں بنایا، ہم نے اپنی پرانی زندگی کی طرح اس زندگی کو ختم کر دیا، اس سال کو بھی اسی طرح ختم کر دیا۔ اور دیکھو سال کب شروع ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں یہاں بیٹھا تھا ابھی سال شروع ہوا، ابھی ختم ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا یہ قیامت کی سب سے پہلی علامت ہے کہ سال مہینے کی طرح ختم ہوں گے، مہینے ہفتے کی طرح ختم ہوں گے، اور ہفتے دن کی طرح ختم ہوں گے، دن گھنٹے کی طرح ختم ہوں گے، اور گھنٹہ کیسا ختم ہوگا، حضور نے عجیب مثال بتائی کہ ایک آپ وہ گھاس کا تنکا لیں، گھاس کے تنکوں کو آگ میں ڈالیں ختم، گھاس کا تنکا رہتا ہے آگ میں ڈالتے ختم۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح گھاس کے تنکوں کو آگ میں ڈالنے کے بعد فوراً ختم ہو جاتا، اسی طرح گھنٹے کی اس طرح مقدار ختم ہو جائے گی، گھنٹہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح آج ہمارے سامنے ایسے ہی ہے۔ تو اس سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تھا، لیکن ہم نے اپنے اعمالوں سے اس کو خراب بنا دیا۔ ایک سال میں کتنی نماز ہوتی ہے آپ کو بتائیں؟ 1825 نماز ہوتی ہے، 1825 نماز ہوتی ہیں ایک سال میں۔ ہم سب سے پہلے ہم 2022 ہیپی نیو ایئر منانے سے پہلے یہ سوچیں کہ 1825 نمازوں میں سے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، 52 جمعے ہوتے ہیں، 52۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کتنے جمعے چھوڑے، اور کتنی ہم نے یاسین پڑھی ہیں، کتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے، کتنے ہم نے دین کی باتیں سیکھی ہیں۔ 2020 میں ہمیں کتنی آیت یاد تھی، کتنی سورہ یاد تھی، 2021 میں کتنی یاد ہیں، 2022 میں کتنے یاد ہوں گے۔ ان چیزوں پر غور کریں۔ آج ہمارا نوجوان آج رات کے انتظار میں ہے، کب رات کے 12 بجتے اور کب انہیں گرل فرینڈ سے ملنے جاتا۔ یہ عجیب بات ہے، ہم بولنا نہیں چاہتے یہ بات، لیکن مجبوری ایسے ہو کہ بولنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا ہر نوجوان، میرے بھائیوں، یہ حضور کے دشمنوں کا کام ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طرز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ جب تمہارے سامنے یہود نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جب تمہیں یہود و نصارہ کا طرز معلوم ہو چکا ہے تو تم ان کے طرز پر کیوں چل رہے ہو؟ اور یہ شروع کیسے ہوئی؟ برطانیہ کے اندر نیوی ہے، نیوی جو شپ میں چلتے ہیں ان کو بولتے ہیں، وہ شپ میں جو چلتے تھے وہ پورا سال شپ میں چلتے تھے، پورا سال نوجوان شپ میں رہتے تھے، تو ان کو کوئی بھی سال کے اندر اپنے عید منانے کی موقع نہیں ملتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ شروع کیا، بھائی سال کا جب شروع ہوگا، ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کو جنوری فروری کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو رات دن شپ میں چل رہے ہیں، تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اندر یہ خیال کیا کہ کب سال جب شروع ہوگا تو ہم اپنا ایک تہوار رکھ لیں گے، جب سال شروع ہوگا سال ختم ہوگا۔ تو وہاں سے یہ شروع ہوا، وہاں سے ان لوگوں نے شروع کیا یہود و نصارہ۔ آج ہمارے مسلمان کے اندر یہ باتیں آ گئی ہیں، آج ہمارا مسلمان بھی جو ہے ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے، میرے بھائیو ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے، یہ سب جو ہے اسلام میں نہیں ہے، اور کوئی ہیپی نیو ایئر بولنا بھی اسلام میں ناجائز حرام ہے، کیونکہ یہ ایجاد کرتے جو الفاظ ہیں یہ حضور نے ایجاد نہیں کرے الفاظ، یہ الفاظ یہود و نصارہ کے الفاظ ہیں۔
مسلمانوں کے الفاظ نہیں ہیں، حضور کے الفاظ نہیں ہیں، صحابہ کے الفاظ نہیں ہیں، تابعین، تبع تابعین، غوث پاک خواجہ معین الدین کے الفاظ نہیں ہیں۔ خواجہ معین الدین تو وہ تھے کہ جنہوں نے 70 سال تک آپ نے اپنی کمر کو نیچے نہیں لگایا، 70 سال تک آپ نے نمازیں اس طرح پڑھی ہیں کہ آپ 70 سال تک آخر تک سوئے بھی نہیں۔ وہ ہے اگر آپ ان کو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہم ان پر چلیں گے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا مطلب؟ بھائی جو انہوں نے کیا ہے ہم وہ کریں گے۔ جب انہوں نے منایا نہیں ہیپی نیو ایئر، آج ہمارا مسلمان اتنی لمبی داڑھی ہے اور لمبا جبہ ہے اور اوپر ٹوپی ہے اور مسجد میں آتا تو ایسا بات کرتا ہے جیسا کہ ابھی انہیں غوث پاک کے آستانے سے آیا، انہیں غوث پاک سے ملاقات کر کے لیا، ایسا بات کرتا مسجد میں، لیکن گھروں میں جا کے دیکھو تو ہیپی برتھ ڈے منا رہی۔ جب تک ہم یہود نصارہ کا طرز کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے یہاں نہیں آ سکتی۔ ہمیں یہود نصارہ کا طرز کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہیپی نیو ایئر، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا سال تو ایسے مہینے سے شروع ہوتا ہے جہاں سے امام حسین نے اپنی گردن کٹائی ہے، تاکہ ہم لوگ ان کی چیزوں کو یاد رکھیں، ہم بھی اسلام کے لیے ایسے تیار ہوں اپنی گردن کٹانے کے لیے۔ آج ہیپی نیو ایئر ہمارا نوجوان بڑا پریشان ہے، کب رات آتی کہ کب جو ہے میں بھی کیک کاٹوں، یہ میں بھی یہ کروں وہ کروں۔ اور کیک بھی ایجاد جو ہے انگریزوں نے کی ہے، نہ اسلام میں یہ کوئی چیزیں نہیں ہے اسلام میں۔ اور حضور نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ وقت آنے سے پہلے، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے جب تیرا حساب ہوگا، تیرے حساب کے آنے سے پہلے تو اپنا حساب کر لے۔ ہر آدمی سال میں اپنا حساب کرتا نہیں کرتا، میں نے اس سال میں کتنا کاروبار کیا، میں نے اس سال میں کتنا کمایا، ہر آدمی اپنا حساب کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چھوڑ کر، مسلمان حساب کرتا لیکن دکان کا کرتا، کاروبار کا کرتا، لیکن اپنی نمازوں کا حساب کریں کہ ایک سال میں 1825 نمازیں ہوتی ہیں کہ میں نے ان نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، وقت زیادہ ہو گیا بس، ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں اس عمل کو کروں جنت میں چل جاؤں، چھوٹا عمل، مجھے زیادہ بڑا عمل نہیں، چھوٹا عمل بتائیں کہ میں اس عمل کو کروں اور جنت میں چل جاؤں۔ بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہی عمل ہے، بڑا نہیں۔ کیا کہ شام کو روزانہ عشاء کے بعد جب تو لیٹے، جب شام کو عشاء کے بعد جب تو لوٹے تو ایک پین لینا، ایک پیپر لینا اور پیپر میں لکھنا کہ آج میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے ہیں اور کتنے کام ایسے کیے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کے ہیں۔ اور پھر تو اس میں سے دیکھنا زیادہ کون سے ہیں، کم کون سے، کم والے پر جہنم لکھ دینا، زیادہ والے پر جنت لکھ دینا۔ تو اس نے یہ کام شروع کیا۔ شروع کرنے کے بعد اب بزرگ نے فرمایا کہ یہ کام تم 10-12 دن کرنا، اس کے بعد میرے سے آ کے ملنا۔ اب اس نے 2-4 دن یہ کام کرے، اس کے بعد بزرگ انتظار کرتے رہے، آئے نہیں، مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، سالوں کے بعد یہ آدمی ملا، بزرگ نے پکڑ لیا، ارے اس دن ایک عمل پوچھا تھا نا، تو میں نے تیرے کو عمل بتایا تھا، تو آیا کیوں نہیں مجھے بتانا ہے؟ کہ مجھ سے وہ عمل نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا وہ عمل، میں نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ جب بزرگ نے پوچھا نا کیوں، تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ حضرت میں نے 1 دن لکھا، 2 دن لکھا، 3 دن لکھا، تیسرے دن مجھے خود شرمندگی آئی کہ میرے جتنے بھی زیادہ کام کرنے والے وہ تھے جو مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، میرے بہت کم کام ایسے تھے جو مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے کام بھی ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بھی 1 دن لکھ کے دیکھیں کہ میرے دن میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو مجھے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ہیپی نیو ایئر یہ سب اسلام میں نہیں ہے، ان چیزوں سے ہمارا نوجوان باہر نکلے، ان چیزوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے ساتھ شامل نہ کرے۔ اگر ان کاموں کو کرے گا تو خدا کی قسم آپ کو جو ہے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیں ان کی طرف سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔